السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں،
اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں مجھے نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، نیک کام کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے، زمین پر عمل کا ارادہ کریں گے، اللہ پاک آسمانوں پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں رشتہ دار سے اچھا تعلق کرنے کو تیار نہیں، اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، نفرت بری زندگی گزارتے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ کورونا وائرس کے زمانے میں تو ہمیں یہ پیغام ملا، ارے کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کوئی
معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھی، اپنی زندگی میں دکھ اٹھائے، اپنی زندگیوں میں تکلیفیں اٹھائی، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بولو بے شک۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، اگر بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ دینا نہیں چاہتے، ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ پیدا کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، وہ اپنے بندوں کو کیسے تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں دکھی ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ہم نے کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کئیوں کی موتوں کی خبر سنتے رہے۔ ارے میرے پیارو، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آ جاوے تو اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج مجھے اس کی موت کی خبر سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، اور جانا تو ہر کسی کو ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، دنیا کی زندگی گناہوں میں گزرے گی، نافرمانیوں میں گزرے گی، پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے۔ اور بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے نفرت بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے، زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے، زبان سے کسی پر تہمت لگاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اگر بولو باقی رہے گا تو کون رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن میں بتلانا یہ چاہتا تھا، ہم نے دنیا سے کئیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، اتنی ساری پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائیں فجر کی نماز میں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا سکون و اطمینان سے مسلمان سویا ہوا ہے جس کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں، جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ بڑی محبت سے ہمیں بلاتا ہے دین میں 5 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ارے میرے پیارو، ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو دین میں بلائے 5 مرتبہ اور بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کے دل میں اگرچہ کتنی بھی محبت کیوں زیادہ نہ ہو لیکن بیٹے کی نافرمانی پر باپ ضرور غصے ہوگا۔ ایک دکان کا سیٹھ ہے، ایک
ایک کارخانے کا سیٹ ہے، اپنے ملازم کو اچھے سے اچھی تنخواہ دیتا ہے، اچھے سے اچھی سیلری دیتا ہے، دن میں 5 مرتبہ بلائے، 10-15 منٹ کا وقت مانگ لے کہ 15 منٹ کے لیے آ جاؤ، اتنی اچھا تنخواہ دینے کے باوجود وہ ملازم 15 منٹ کے لیے وہاں پر حاضری نہ دے تو بولو سیٹ کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے۔ تو پیدا کرنے والا اللہ جس نے زندگی نصیب فرمائی اور دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے تمہیں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو تم گننا چاہو تو بولو گن سکتے؟ ارے بولو گن سکتے؟ نہیں گن سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نعمتوں کو دینے کے بعد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہیں، سوال ہونے والا ہے۔ زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی، بولو زندگی دینے والا کون؟ اب زندگی کو کس مقصد میں تم نے گزاری، کس مشغلے میں گزاری؟ زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا۔ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، فرمایا وما خلق الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو، ای لیعرفون۔ اب زندگی مقصد کے تحت گزاری ہے یا مقصد کے خلاف گزاری ہے؟ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جوانی نصیب فرمائی، اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہمارے گھر میں قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت موجود ہے، قرآن کریم کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ ارے زندگی کی ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، لیکن میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ جب ہمارا ابا ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلائے، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہماری ہر ضرورتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پوری فرماتے ہیں، اصل کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لیکن اسباب کے طور پر ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو پیدا کرنے والا اللہ جس نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں احسانات کیے ہو، زندگی نصیب فرمائی، جوانی نصیب فرمائی، اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے اللہ پاک نے مالا مال فرمایا، وہ پیدا کرنے والا اللہ دین میں 5 مرتبہ بلائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے بندوں میں تم سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، 24 گھنٹے میں نے تمہیں دیے ہیں، 24 گھنٹے میں تم سے صرف 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ بولو ہمیں چاہے تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں میرے بندو 22.5 گھنٹے میرا کام کرو، 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو، لیکن کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے،
फरमाते नहीं नहीं, 22.5 घंटे अपना काम करो, सिर्फ 1.5 घंटा मेरे घर में आ जाओ, 1.5 घंटा मेरे सामने या 1.25 घंटा आकर मेरे सामने झुको। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही हैं और हम दुकान पर बैठे हुए आराम से सुन रहे हैं, घर में बैठकर आराम से सुन रहे हैं। उसके बावजूद तमाम कायनात का रब हमें बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाता हो और इस वादे के साथ हय्या अलल फलाह, मेरे बंदो मेरे घर में आ जाओगे तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। और उलमा फरमाते हैं अल्लाह के घर में आने पर अल्लाह पाक अपने बंदों को ऐसी कामयाबी नसीब फरमाते हैं जिसके बाद कभी उसे नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। फिर भी हम अल्लाह के घर में आने को तैयार नहीं तो दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है मेरे प्यारों, इसमें जितने नेक अमल हम कर सकते हैं कर ले। उसमें सबसे पहला काम है नेक अमल में 5 वक्त की नमाज। आज दिल इस बात को रोता है हम अपने मुसलमान भाइयों को दूसरी क्या बातें इस्लाम की समझाएं, दूसरी क्या बातें बतलाएं। हमारे मुसलमान भाइयों में से 99% लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने को भी सही तरीके से तैयार नहीं। हमने नमाज को जुमा के साथ खास कर दिया। अल्लाह फरमाते मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया में कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, हर कोई सुखी नहीं होता। कोई राहत में होता है तो कोई परेशानी में होता है, कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है। अरे कोई शहर का रहने वाला है तो कोई देहात का रहने वाला है। अरे कोई अच्छे बंगले में रहने वाला है तो कोई झोपड़े में रहने वाला है। दुनिया में हर एक की मुख्तलिफ हालतें हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, आखिरत की ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं। लिमन इत्तक़ा, किन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं है, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत फरमाई। अल्लाह हम सबको नबी का सच्चा आशिक बनाए, कह दो आमीन। अल्लाह हम सबको अल्लाह से भी मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बनाए। हम दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं जैसे हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना ही ना हो, मरना ही ना हो। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वला तुज़लमून फतीला, किसी पर जुल्म का मामला नहीं, इंसाफ का मामला किया जाएगा। जिसने राई के दाने के बराबर नेकी की होगी उसको भी बदला मिलने वाला है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मौत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, मौत तो आकर ही रहेगी। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। दुनिया की फ़िक्र करने में सारी ज़िंदगी गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी हमारी तवज्जो आखिरत की तरफ नहीं है। हमने दुनिया से कई जनाज़े जाते हुए देखे हैं, फिर भी हमारी तवज्जो आखिरत की तरफ नहीं है। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख, छोड़ अब सारे ज़िक्र ज़िक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के सामने सवाल करते करते, दुनिया वालों की तारीफ़ें करते करते ज़ुबानें घिस गई हैं, काश परवरदिगार आलम को याद किया होता। छोड़ अब सारे ज़िक्र ज़िक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। दुनिया में बेटा बाप का सहारा बनने को तैयार नहीं, भाई भाई का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, रिश्तेदार
رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، تو بولو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو آخرت میں کوئی کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے تعلق کیا لیکن دنیا والے کام نہیں آئے۔ کاش پروردگار عالم سے سچی محبت کی ہوتی تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بن جاتی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جاتی۔ اب میرا گلا ساتھ نہیں دیتا، بس مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہم سب اللہ سے تعلق قائم کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو محمد عربی کے سچے غلام بننا پڑے گا۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، بس یہی شعر پڑھ رہے ہیں، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ تو اللہ سے قریب ہونے کا راستہ، اللہ سے محبت کا راستہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ محبت۔ اب میں آخر ایک عمل آپ کو بتلا دوں، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہماری موت بولو عافیت والی آوے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، کلمہ پڑھ کر دنیا سے جا رہے ہو، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بھی ہم سے خوش ہو اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو۔ اور میں نے آپ کو بتلایا موت کے وقت کلمے کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہمارے نبی نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس پر واجب ہو گئی، جنت اس پر لازم ہو گئی۔ جس نے آخری وقت میں بولو پڑھ لو محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے کون؟ ملک الموت، اور روح ہر ایک کی نکلنے والی ہے، بولو بے شک۔ دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آج لوگ کہتے ہیں مال کی محبت میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، دنیا کما رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ ارے دنیا کمانے میں 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ارے اولاد کی محبت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کروا سکتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، ارے کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے
کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ ارے دنیا جمع کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیا، دنیا جمع کرنے میں رشتہ داریوں سے تعلقات ختم کر دیے، دنیا جمع کرنے میں ہمارے اخلاق بگڑ گئے، لیکن مرتے وقت کوئی ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، یعنی روح بدن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی روح کب نکل جاوے۔ ہم نے پلان تو سال ہر سال کے اپنے دماغ میں رکھے ہیں، ارے 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ کریں گے، 2024 میں یہ کریں گے، 2025 میں یہ کریں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ، تم مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی بھی اپنی زندگی کے بارے میں امید نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے پلان تو بڑے بڑے بنا کر رکھے ہیں، حالانکہ سچی بات کسی نے کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک سیکنڈ میں ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔ بولو کس کو معلوم ہے سب کچھ؟ ایک اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، آج کھلی ہے تو کل بند ہو جائے گی۔ آج ہم اپنی مرضی سے ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھول رہے ہیں، اپنی مرضی سے بند کر رہے ہیں، لیکن ایک دن سب بند کر دیں گے ہماری آنکھوں کو، ہم کھولنا چاہیں گے تب بھی آنکھ کھول نہیں سکیں گے۔ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی موت آنے والی ہے، لیکن ایک کام کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کام میں اپنی مرضی سے نہیں بتلاتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے، زبان ہمارے نبی کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں موجود روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے وقت میں مسجدوں کا معائنہ کرتے، یعنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، مومن ایسے کتنے بندے ہیں
جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، پہلے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حالانکہ آخری وقت میں معلوم نہیں، مرتے وقت تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے، کلمہ ملے نہ ملے، لیکن نمازی بندے کو ملک الموت خود کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، بولو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے چلے جانا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے اس کے جنازے کو لے جاتے ہیں۔ جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، جس نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا رہا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، حدیث شریف میں موجود ہے وہ مومن بندہ جس کو اٹھا کر لے جاتے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ حدیث میں قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا بھی ہے، تو نیک آدمی کے لیے تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود جس نے اپنی زندگی میں نفرتیں پھیلائی ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل نہیں، نمازوں سے دور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوتی ہے، گھر والے اٹھا کر لے جاتے، وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بخاری شریف میں حدیث موجود، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان اس کی آواز کو سن کر بے ہوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت کی، ہمارے نبی نے بھی اپنی زندگی میں یہ پیغام دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ اور آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ نے امت کو یہی پیغام دیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، پوری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو بولو کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ مرنا ہر کسی کو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے بھی آخرت کا سفر آسان فرمائے۔ مرنے والا بیچارہ نہیں ہوتا، وہ تو چلا گیا، اس پر تو سب کچھ گزر گئی۔ اللہ ہمارے فدا حسین بھائی کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، کوتاہیاں ہو گئی ہو معاف فرمائے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، معاف کرنے پر آوے تو زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پکڑ کرنے پر آوے تو ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی پکڑ کر لیتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے لیے بھی آخرت کا سفر آسان فرمائے۔ تو مرنے والا بیچارہ نہیں، بیچارے تو ہم ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ لوگ کبھی نہ کبھی میرے پیاروں جب ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اس وقت کبھی کبھی اپنے دل کو سمجھاؤ ایک دن میرے موقع پر بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، میرے جنازے کو بھی اٹھایا جائے گا۔ آج میں اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آتا، وہ دن دور نہیں ہے، لوگ مجھے اٹھا کر مسجد میں لے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بن جاؤں۔ تو آج کی اس مجلس میں میرے پیاروں 2 کام کی نیت کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟ بولو یہ 2 کام کی نیت انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری لائف کو سکسیسفل بنا دے گا، کامیاب بنا دے گا۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے،
دنیا والوں کا سمجھنے کا کوئی اعتبار؟ بولو، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک سمجھے گا اگر ہم نے دو کام کیے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو، دنیا والے تمہیں میرا ولی سمجھے نہ سمجھے، تم میرے ولی بن چکے ہو۔ عورتوں نے دو کام کیے، اللہ پاک فرمائیں گے میری بندی، تمہیں دنیا والے نیک سمجھے نہ سمجھے لیکن تم میری نیک بندیاں بن چکی ہو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، صرف جمعہ کے ساتھ خاص نہیں۔ 24 گھنٹے میں بولو کتنا گھنٹہ اللہ کو دینا ہے؟ 1.5 گھنٹہ دینا ہے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں 22.5 گھنٹے اپنے گھر پر بلا سکتا تھا، اس کے باوجود اللہ پاک نے 1.5 گھنٹہ ہم سے مانگا ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک روزی کی تنگی کو دور فرما دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ، موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، دنیا بھی اس کی بہتر سے بہتر بن جائے گی، آخرت بھی اس کی بہتر سے بہتر بن جائے گی۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ دنیا ہر ایک کو چھوڑ دینی ہے، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ لوگوں کے دل کے ٹکڑے کرنے والے، لوگوں کے دل کو ستانے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ جتنے ہم دنیا میں گناہ کرتے، ضروری نہیں کہ اللہ پاک فوراً دنیا میں سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو آخرت میں سزا دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، یعنی کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور نمبر 2، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔